أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 12 سے 14۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ گزشتہ آیات میں مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کئی دلیلیں پیش فرمائیں، جن میں سے ایک مردہ زمین سے بارش کے بعد نباتات کا لہلہانا، اور اسی طرح انسان تجھے اللہ رب العزت کا پہلے مٹی سے اور پھر ایک حقیر اور ادنا سے قطرے سے پیدا فرمانا، اور پھر اسی طرح کچھ اور اپنی قدرت کے دلائل خالق ارض و سما نے بیان فرمائے۔ اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے اسی پانی کے اندر اور انہی دریاؤں اور سمندروں کے اندر انسان کے کھانے کے لیے تر و تازہ اور فریش گوشت پیدا کر دیا، مچھلی کا اور دیگر آبی جانوروں کا، اور اسی طرح اسی پانی کے اندر سے انسانوں کے لیے اللہ پاک مختلف قسم کے زیورات نکالتے ہیں، وہ بھی انسان کی زیب و زینت کے کام آتے ہیں۔ پھر انہی سمندروں کے اوپر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کشتیوں کو چلا دیتا ہوں، وہ ڈوبتی نہیں ہیں، پانی کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی اپنی منزل کی طرف تمہیں اور تمہارے ساز و سامان کو لے کر رواں دواں رہتی ہیں۔ یہ بھی میری قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر دن اور رات کا آنا جانا،
اسی طرح سورج اور چاند کو انسان کے فائدے کے لیے مسخر کر دینا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں اپنی قدرت اور اپنی طاقتوں کے اور اپنی توحید کے دلائل کے طور پر۔ اور آخر میں پھر اللہ پاک نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہے اصل رب اور یہ ہے اصل بادشاہ جو سارا کچھ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ پاک نے موازنہ کیا اپنی توحید کا، اپنی قدرتوں کا دیگر ہستیوں کے ساتھ، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، فرشتوں میں سے ہوں، جنہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے اور پکارتے تھے اور پکارتے ہیں۔ ان کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ اتنے عظیم بادشاہ کو چھوڑ کر، اتنی قدرتوں طاقتوں کے مالک رب کو چھوڑ کر، احمقوں اور بے وقوفوں، تم انہیں پکار رہے ہو جو اتنے بے بس ہیں، اتنے بے اختیار ہیں کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک باریک سی جلی چڑھی ہوتی ہے، اس جلی کے بھی وہ مالک نہیں، اس جلی کو پیدا کرنے کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور تم ان کو پکارتے ہو مشکل کشائیوں کے لیے، حاجت روائیوں کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے۔ وہ تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے قیامت تک۔ اور دنیا کے اندر تم نے انہیں بڑا اپنا مشکل کشا کرنے والا بنا رکھا ہے نا، تو کائنات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا رب تمہیں یہ خبردار کر رہا ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ قیامت تک تمہاری پکار سن نہیں سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ خبیر رب، سب چیزوں کا علم رکھنے والا، جس کی بتائی ہوئی معلومات غلط نہیں ہو سکتی، وہ بتا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ تمہارے بناوٹی معبود، یہ تو تمہارے شرک تک کا انکار کر دیں گے اللہ کی عدالت میں کہ ہمیں تو انہوں نے پکارا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکارتا بھی رہا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہوتے، البحرانی، دو سمندر، دو دریا، دو سمندر۔ اس کی کئی طریقوں سے تفسیر اہل علم نے کی ہے، جس کی تفصیل ہم سورہ فرقان آیت نمبر 53 میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو موجودہ سمندر ہمیں نظر آتے ہیں بڑے بڑے، ان کے اندر بھی دو مختلف جگہوں پہ پانی مختلف ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایک دریا میٹھے پانی کا ہے، ایک سمندر کھارے پانی کا ہے، ایک ہی زمین ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور اس زمین کے اندر جو ہم بور وغیرہ کر کے بورنگ کے ذریعے پانی نکالتے ہیں، موٹر لگاتے ہیں، نلکا لگاتے ہیں، کچھ بھی لگاتے ہیں، تو وہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی دو قسموں پر مشتمل ہے، کہیں سے بالکل میٹھا اور کہیں سے بالکل کڑوا اور نمکین، اور نیچے سے ساری زمین کا پانی آپس میں ملا ہوا ہے، تو وہ دونوں پانی مکس نہیں ہوتے، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف اللہ کے حکم ہی کی رکاوٹ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہوتے یا ہو سکتے، البحرانی، دو سمندر۔ اور آگے وضاحت فرمائی ہَذَا عَذْبٌ، یہ میٹھا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا، فریش اینڈ سویٹ، ہَذَا عَذْبٌ، یہ میٹھا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا ہے، پانی پئیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، لگتا ہے کہ کوئی پانی اندر گیا ہے واقعی۔ سائغٌ، آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، سائغٌ، نگلا جانے والا، یعنی جسے انسان آسانی سے نگل لیتا ہے،
ورنہ جو کڑوا ہوگا، کسیلا ہوگا، وہ آسانی سے گلے سے نکلا جائے گا؟ وہ تو نگلا نہیں جائے گا۔ تو اس پانی کی، میٹھے پانی کی صفات بیان فرمائی، عذبن میٹھا، فرات پیاس بجھانے والا، اور تیسری صفت سائغن گلے سے اترنے والا ہے، فلوئنگ نگلا جانے والا، شرابہ جس کا پانی، یعنی ایک وہ سمندر ہے جو میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، ایک وہ سمندر ہے۔ ایک زمین کے اندر جو پانی ہے اس کا یہ حصہ ہے، اور دوسرا وہذا، اور ایک یہ ہے ملحن نمکین ہے، اجاج نمکین کڑوا کسیلا، سالٹی اینڈ بٹر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں بھی اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے۔ وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک میں سے، تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، ہر ایک میں سے کا مطلب ہے کہ دونوں قسم کے جو پانی ہے نا، چاہے وہ نمکین ہیں چاہے وہ میٹھے ہیں، دونوں قسم کے پانیوں میں ہی تمہیں یہ مچھلی کا اور دیگر آبی جانوروں کا گوشت میسر ہوتا ہے۔ یہ نعمت دونوں جگہوں پہ موجود ہے۔ وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک میں سے، تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طَرِيًّا تر و تازہ، اور ہر ایک سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، فریش۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ تم نکالتے ہو، یہ شروع میں سین اور تا جو ہیں، اس سے اس میں نکالنے کا معنی پیدا ہو گیا، استخراج ہوتا ہے جو نکالنا۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، حِلْيَةً زیب و زینت کا سامان، زیورات، ornaments، تلبسون تم پہنتے ہو، ہا انہیں، تلبسونہا جنہیں تم پہنتے ہو، وہ زیب و زینت کا سامان تم نکالتے ہو ان پانیوں سے، ان سمندروں سے، دریاؤں سے جو تم پہنتے ہو۔ یہ بھی اللہ کی نعمت، کس نے پیدا کیا ان سمندروں میں یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان، تمہارے کھانے کے لیے تازہ گوشت، تمہارے پینے کے لیے میٹھا پانی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے، یا تو دیکھے گا یا دیکھتا ہے، الفلکا اے انسان، اے دیکھنے والے، وَتَرَى الْفُلْكَ ترا تو دیکھتا ہے، یرا وہ دیکھتا ہے، ارا میں دیکھتا ہوں، نرا ہم دیکھتے ہیں، وَتَرَى الْفُلْكَ اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے، فیہ اس میں، کس میں؟ پانی میں، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے، مواخرا چیرتی ہوئی چلنے والی، یعنی پانی کو چیرتے ہوئے چلنے والی کشتیاں تو دیکھتا ہے، لی تاکہ تبتغو تم تلاش کرو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے کیوں پیدا کی ہیں، اور خصوصاً کشتیاں ہم نے پانی کے اوپر کیوں چلا دی ہیں؟ لی تاکہ تبتغو تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے کچھ حصہ، یا اپنا حصہ، من کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، من فضلہ اس کے فضل میں سے کچھ، اس کا سارا فضل تو کوئی انسان بھی حاصل نہیں نہ کر سکتا، اس کا سارا فضل تو بے حد و حساب ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں نا، جو کچھ بھی رزق حاصل کرتے ہیں، نعمتیں پاتے ہیں، وہ اس کے فضل میں سے تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کشتیوں کے ذریعے کاروبار کرو، امپورٹ ایکسپورٹ کرو، کشتیوں کے ذریعے سامان ادھر سے ادھر لے کے جاؤ، ادھر سے ادھر لے کے آؤ، سمندر کی پرلی طرف جاؤ، وہاں سے ادھر آؤ،
یا کشتیوں کے ذریعے سے تم سمندروں کے اندر سے چیزیں نکال لو، مچھلیاں پکڑو، یہ اس وجہ سے ہم نے کشتی کو پانی کے اوپر چلا دیا، ورنہ تم تو پانی کے اندر جا ہی نہ سکتے۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے اس لیے عطا کی ہیں تاکہ تم ان ہماری نعمتوں کے ذریعے سے ہمارا فضل تلاش کرو، میٹھے پانی کی شکل میں اور تازہ مچھلی کے گوشت کی شکل میں، اور اسی طرح کشتیوں کے ذریعے کاروبار اور معاملات زندگی کو چلا کر اپنا روزگار حاصل کرنے کے ذریعے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم بالآخر پھر ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہمارا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ کہ انسان صرف اس ایک رب کو پکارے، صرف اس ایک رب کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، اور کسی اور کے آگے سر نہ جھکائے، ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے۔ گویا کہ مواحد سب سے بڑا شکر گزار ہوتا ہے، اور مشرک سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ آگے مزید اپنی قدرتوں کے دلائل کا تذکرہ فرمایا۔ یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں۔ اس کی تفصیل پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہم، سورہ آل عمران میں، سورہ حج میں، سورہ لقمان میں، کئی صورتوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی راتیں چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ کدھر جاتی ہیں؟ وہ دن میں داخل ہونا شروع ہو جاتی، دن لمبے ہونے شروع ہو جاتے، رات کا تاریک حصہ ہی دن کے روشن حصے میں داخل ہو جاتا۔ اور کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، دن لمبے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ دن جو ہیں، کبھی دن لمبے ہو رہے ہوتے ہیں اور راتیں دن میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، اور کبھی راتیں لمبی ہو رہی ہوتی ہیں اور دن رات کی تاریکی میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو۔ مسخر کا مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ پاک نے اسے اپنے حکم کا پابند بنا دیا ہے، سورج کو بھی چاند کو بھی، اور اس کے مطابق سورج اپنے وقت مقررہ پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، روشنی اہل زمین پہ بھیجتا ہے، اور اسی طرح حرارت بھی بھیجتا ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہوا نا۔ کبھی سورج کو دیکھا اپنی مرضی کرتے؟ کوئی ہفتہ چھٹیوں پہ چلا جائے، تھک گیا ہوں، نہیں، اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے، اسے پابند کیا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ انسانوں، تمہارے لیے۔ اور اسی طرح اس نے چاند کو بھی مسخر کیا ہوا ہے۔ چاند کے اپنے فوائد ہیں، اور وہ بھی ایک وقت مقررہ پر، مقررہ رستوں پر، آربٹس میں چل رہا ہے۔ اور میں تو اکثر سوچتا ہوں، جب میں ہر چھت پہ تقریباً سولر پلیٹس لگی دیکھتا ہوں، تو سوچتا ہوں کہ یہ تو اللہ پاک نے انسان کے بھی کسی حد تک سورج کو تابع کر دیا، کہ انسان اس سورج سے، سولر انرجی کے ذریعے سے اب کیا کیا کچھ نہیں کر رہا۔ یہ بھی سورج کو مسخر کرنے میں ہی آتا ہے نا۔ کسانوں نے کھیتوں کے اندر سولر لگا کے پانی نکالنے شروع کر دیے ہیں، کوئی تیل نہیں، کوئی بل نہیں، کوئی بجلی نہیں۔ اور لوگوں نے گھروں کے اندر، فیکٹریوں والوں نے فیکٹریوں کے اوپر کروڑوں کروڑوں کے سولر لگا دیے ہیں، اور ان کے سالانہ کروڑوں کے بجلی کے بل جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ کل یجری، کل، ہر ایک، لی اجلن، ایک وقت کے لیے، مسمى، مقرر، ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، باقی سارا کچھ۔ صرف سورج اور چاند یہ ذرا
بڑے ہیں اور نمایاں نظر آتے ہیں، ان کا زیادہ ذکر ہو جاتا ہے قرآن مجید میں۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت کے لیے، مراد ہے ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ وقت ہے قیامت کا، اس مقررہ وقت کے لیے، اس وقت تک پہنچنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہر ایک چلی جا رہا ہے، چلی جا رہا ہے، چلی جا رہا ہے۔ اور یہ چلنے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ قیامت کے دن تک۔ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ان کا چلنا ختم ہو جائے گا، یہ تہس نہس ہو جائیں گے، یہ ٹکرا جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ کائنات کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں آخرت کا بھی ذکر کر دیا، عقیدہ آخرت بھی یاد دلا دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارا خوبصورت نظام کائنات کا ایسے ہی چلتا رہے گا اور تم یوں ہی موجیں کرتے ہی رہو گے، نہیں، ایک وقت مقرر تک یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے بعد سب فنش، ختم، دی اینڈ، آگے پھر نئی زندگی شروع ہو جائے۔ اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں اور اپنی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ لہو شروع میں آنے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اس لیے اس کی بادشاہی ہے ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ اسی کی بادشاہی، اس اور اسی میں فرق ہے، یعنی صرف اور صرف اسی کی بادشاہی ہے، کائنات کے اندر اور کسی کی بادشاہی نہیں چل رہی، باقی سب چھوٹے چھوٹے جو بادشاہ، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں نا، وہ تو بے بس ہیں، جب مرضی اللہ پاک پکڑ کے ان کو نیچے دے مارتا ہے تخت سے۔ والذین، اور وہ لوگ، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، پہلے اللہ پاک نے اپنا تعارف کروا لیا نا، یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے اور یہی بادشاہ ہے۔ آگے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا، والذین، جبکہ وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، ما یملکون، نہیں وہ مالک، نہیں وہ ملکیت رکھتے، من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے برابر بھی۔ کھجور کھاتے ہیں تو گٹلی نکلتی ہے، اس کے اوپر باریک سا ایک پردہ چڑھا ہوتا ہے نا، باریک سا، اسے کہتے ہیں قطمیر، میمبرین آف ڈیٹ سیڈ۔ وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں، جنہیں تم پکارے بیٹھے ہو، جنہیں تم مشکل کشا، حاجت روا کرنے والے بنائے بیٹھے ہو، اختیارات کے مالک بنائے بیٹھے ہو، وہ تو اتنے بے بس ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی آیات سے فٹافٹ ایک لفظ کے ساتھ ہی جان چھڑا لیتے ہیں، جی من دون ہی، اس کے سوا سے مراد بت ہیں، کاموں کا، بتوں پہ آتے ساری لگا کے پھر اپنے رستے پھر کھول لیتے ہیں، شرک ہے۔ من دون ہی، اس کے سوا، اس کے سوا میں ہر چیز آتی ہے کائنات کی، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ پودے ہیں، درخت ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ انسان ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ انبیاء ہیں۔ اور اس کی دلیل انہی آیات میں آگے آ رہی ہے، ابھی میں وہ دلیل بھی عرض کروں گا۔ اور آگے فرمایا آخری آیت مبارکہ میں، ان اگر تدعو، تم پکارو، ہم انہیں، لا یسمعو، نہیں وہ سنیں گے، دعاءکم، تمہاری پکار، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو، اور اگر، سمعو، وہ سن ہی لیں، ما، جو، استجابو، درخواست قبول کریں گے، جواب دیں گے یا درخواست قبول کریں گے، دعا قبول کریں گے، لکم، تمہاری، ولو سمعوا مستجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لیں بالفرض،
یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ انہوں نے اللہ پاک نے کہہ دیا کہ وہ نہیں سنتے تمہاری دعائیں، تو اس میں اب کوئی شک نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بالفرض 1 منٹ کے لیے سپوز کر لو کہ وہ سو نہیں لیتے ہیں، سون بھی لیں تو پھر بھی وہ تمہیں کوئی ریسپانس نہیں دے سکتے، تمہاری درخواست کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بی کا شرککم، تمہارے شرک کا، اور وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار ہی کر دیں گے، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کب پکارا ہمیں، تمہارے ساتھ اعلان لا تعلق ہی کر دیں گے، تم تو سمجھتے تھے نا کہ یہ قیامت کے دن بھی ہمیں بچا لیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیے ذرا، اگر من دون ہی، اس کے سوا جو قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کے سوا، اس سے مراد صرف بوتی ہوں، تو کیا یہ بت، پتھر کے بنے ہوئے بت قیامت کے دن شرک کا انکار کریں گے؟ یقیناً جو بت بنائے جاتے تھے اور بنائے جاتے ہیں، ان بتوں کے پیچھے یا کوئی فرشتہ ہوتا تھا یا کوئی نیک صالح بندہ ہوتا تھا۔ یہ ہم اس سے پہلے کئی دفعہ بات پڑھ چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو بت بنائے تھے، ان بتوں کے پیچھے بھی چند نیک لوگ تھے جن کی یاد دہانی کے لیے، یادگار کے طور پہ انہوں نے بت کھڑے کر لیے تھے کہ یہ نیک لوگ جو ہے نا، ان کے بت بنا لو کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو بت جو ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی کوئی ہستی ہوتی ہے، ورنہ سوچئے کہ ایک بت گڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پتھر لے کے اس کے اوپر اتنی محنت کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک خاص شکل بنانا، بندہ ڈائریکٹ پتھر پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو وہیں بندہ بیٹھ کے اسی کو پکار لے، صرف پتھر کو نہیں پکارتے، وہ پتھر کے اندر سے تراشتے ہیں، کوئی خاص شکل تراشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور نہیں خبر دے گا کا تجھے، مثلو کی طرح، خبیر ایک پوری خبر رکھنے والے کی، خبیرن تنوین ہے اس لیے، ایک پوری، مبالغے کا صیغہ بھی ہے، ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو خبر تمہیں رب نے دے دیا نا کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا۔ اب یہاں اللہ پاک نے کیا کیا خبریں دی ہیں؟ پہلی خبر تو یہ دی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، وہ ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، یہ خبر اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ دوسری بات، وہ تمہاری دعائیں کوئی نہیں سنتے، یہ خبر اللہ نے دی ہے۔ تیسری بات، وہ اگر سن بھی لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے۔ اور چوتھی بات، قیامت کے دن وہ تم سے اعلان برات کر دیں گے، تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ چاروں خبریں جو دی ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتا تھا، اس لیے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ پھر بھی اگر کوئی انسان نہ سدھرے، شرک پہ لگا رہے، ڈٹا رہے، تو پھر اس کی بد نصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اللہ زندہ رکھے تو اسی توحید پہ، اور اللہ ہمیں موت دے تو اسی توحید پر ہی موت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔